السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سمجھتے ہیں بدعات کے بارے میں۔ بدعات کہتے کسے ہیں اور بدعات کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی بدعات شریعت کی روشنی میں صحیح ہے، کون سی بدعات صحیح نہیں ہے؟ کیا ہر بدعات غلط ہے یا پھر کون سی بدعت غلط ہے اور کون سی بدعت صحیح ہے؟ آج اس پورے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بار بار، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضرات جو ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والے، یہ بدعتی ہیں، یہ لوگ بدعات کرتے ہیں، یہ بدعت ہی کے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بدعات کو بہت زیادہ پھیلایا ہے۔ تو آج اس مفہوم کو سمجھتے ہیں، کیا واقعتاً سنی حضرات بدعتی ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیا واقعتاً بدعتی ہیں؟ اور بدعت کا سارا معاملہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں میرے پیچھے اوپر لکھا ہوا ہے بدعت کی تعریف۔ بدعت کہتے ہیں، اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ یہ بدعت کی تعریف ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو چیز نہیں ہوا تھا اور وہ چیزیں اب ہو رہی ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاتحہ، بزرگان دین کے نام پر فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، جیسے تیجا ہے، 40واں ہے، اس طرح کا ایصال ثواب کرنا، یہ دن مقرر کرنا۔ اس کے علاوہ تراویح کی جماعت اور اس طرح کے اور بھی دنیا کی چیزیں، جیسے آج کے زمانے میں موبائل اور بجلی، لائٹ، یہ پنکھے، یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ ہوائی جہاز، یہ ریل، ٹرین وغیرہ سب کچھ، یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ لیکن کیا یہ بدعت ایسی بدعت ہے جو غلط ہے؟ تو اسی چیز کو ہم سمجھیں گے۔ اگر ہم تمام چیزوں کو کہہ دیں کہ تمام چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئی ہے وہ بدعت ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو کچھ ہوا اس دنیا میں، جو کچھ چینجنگ آئے، بدلاؤ آئے، جو کچھ ترقیاں ہوئی، ان تمام چیزوں کو بدعت کہہ کر کے نکار دیا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ تمام بدعتوں کو مراد لے لیتے ہیں۔ تو ان سب کی آسانی کے لیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ تمام چیزیں، موبائل ہوا، موٹر سائیکل ہوا، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، ہم اپنے سفر کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس حکم میں آتا ہے، ان چیزوں کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی حضرات بدعتی ہیں، یہ لوگ بدعات کرتے ہیں، بدعات پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی آج اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو چیز نہ ہو اور بعد میں جو چیز ایجاد ہوئی، وہ چیز چاہے دینی ہو، یعنی اسلام سے متعلق ہو، یا پھر دنیاوی کوئی چیز ہو، یہ اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ ہوا بدعت کی تعریف۔ لیکن اس بدعت کی، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ ہوا، وہ فقط ایک بدعت میں اس کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس بدعت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی وہ بدعت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوا، وہ بدعت 3 طرح کی ہے۔ پہلی بدعت کیا ہے؟ ایک ہے بدعت حسنہ۔ یہ دیکھیے، بدعت کی پوری تقسیم دی ہوئی ہے، 3 طرح کی ہے، 1 2 3، اور اس کے علاوہ پھر ان کی قسمیں بیان کی گئی ہے۔
تو بدعت کی پہلی قسم ہے بدعت حسنہ. بدعت حسنہ، حسنہ کا مطلب ہوا اچھی بدعت. حسنہ کا مطلب کیا ہوا؟ اچھی بدعت. تو بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم 3 قسموں میں بانٹیں گے، اس کی 3 صورتیں نکالیں گے. ایک ہے بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ اور تیسری بدعت مباحہ. اب ہم سمجھتے ہیں بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ کس کو کہتے ہیں. بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو. بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو. یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے. جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و احادیث سیکھنے کے لیے علم نحو یہ چیزیں نہیں تھی اس زمانے میں. اسی طرح علم کلام، یعنی عقائد کے تعلق سے جو علم اور جو بحثیں ہوتی ہیں علم کلام کی جو کتابوں میں ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں نہیں تھا. یہ بعد کی چیزیں ہیں. اسی طرح اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے اور اس کی سندیں وغیرہ ہیں. تمام چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی چیزیں ہیں. تو بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو. اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، بدعت حسنہ کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھایا. اور بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مطابق نہ ہو بلکہ مخالف ہو. قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، وہ بدعت سیئہ ہے. یہ بدعت غلط ہے. یہ وہ بدعت ہے جو غلط ہے. یعنی بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ وہ اچھی بدعت ہے. اور ایک ہے بدعت مباحہ جو تیسری صورت ہے، تیسری قسم بدعت مباحہ کی. بدعت مباحہ وہ بدعت ہے جس کے کرنے نہ کرنے پر کوئی ثواب یا کوئی عذاب نہ ہو. آپ اس کو کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک. اس میں نہ آپ کو کوئی کرنے پر ثواب ملنے والا ہے اور نہ ہی آپ نہیں کریں گے تو آپ کو عذاب بھی نہیں ملنے والا. جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے یہ موبائل فون ہے. آپ موبائل فون یوز کیجئے، آپ کسی سے بات کیجئے یا نہ کیجئے. تو اگر آپ موبائل فون کے ذریعے کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کہ اس میں آپ کو ثواب ملنے والا ہے. یا نہیں کریں گے موبائل فون سے بات، کسی دوسرے طریقے سے بات کر لیں گے تو ایسا بھی نہیں کہ اس میں آپ کو عذاب ملنے والا ہے. اسی طرح موٹر سائیکل ہے، ہوائی جہاز ہے. کوئی ضروری نہیں آپ پلین سے سفر کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرین سے سفر کریں. آپ جیسے چاہے سفر کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سفر نہیں کریں گے ٹرین سے یا ہوائی جہاز سے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بدعت مباحہ ہے. یعنی اس کو کیجئے نہ کیجئے دونوں برابر ہے. کریں گے تو ثواب بھی آپ کو نہیں ملنے والا اور نہیں کریں گے تو آپ کو عذاب بھی نہیں ملنے والا. یہ بدعت کی تیسری قسم بدعت مباحہ ہے. دنیا کی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جو ترقی والی چیزیں ہیں، مثلا دنیاوی جو چیزیں جیسے موبائل فون ہے، اس کے علاوہ آپ کا لائٹ ہے، پنکھا ہے اور ہوائی جہاز وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں یہ آپ کی ضرورت کے لیے یا آپ کی سہولت کے لیے ہے. لہٰذا یہ بدعت مباحہ میں آتا ہے. یہ بدعت مباحہ میں آتا ہے. اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، حضور کے زمانے کے بعد ہوا، لیکن یہ کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے. یہ کوئی غلط چیز بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کیجئے تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور جس کو نہ بھی کیجئے تو عذاب بھی نہیں ملے گا، اور اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں. تو بدعت کی 3 قسمیں ہوئی: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو چیزیں ہوئیں ان کو 3 صورتوں میں بانٹ دیجئے. پہلا بدعت حسنہ، دوسرا بدعت سیئہ اور تیسرا بدعت مباحہ. اب سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں ہوئی لیکن بعد میں ہوئی، وہ اچھی چیزیں ہیں، یعنی بدعت حسنہ. بدعت حسنہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. بدعت حسنہ کی 2 قسمیں ہیں.
ایک وہ بدعت جو واجب ہے، ایک وہ بدعت جو واجب ہے، اور دوسری بدعت وہ ہے جو مستحب ہے، جو مستحب ہے۔ واجب دیکھیے، علم نحو، قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم عربی گرامر کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قرآن و احادیث کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جو لفظ ہیں عربی میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عربی کے ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا سمجھنا ضروری ہے، اور عربی گرامر کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو علم نحو کا وجود تو حضور کے زمانے میں تھا نہیں، یہ بعد میں ہوا، لیکن کیونکہ قرآن و احادیث کی تعلیم یہ ضروری ہے، اسی لیے یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ کی پہلی قسم بدعت واجبہ ہے، بدعت واجبہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد جو فرقے بنے، جو غلط عقیدے والے لوگ پیدا ہوئے اور الگ الگ فرقے ہوئے، جیسے رافضی ہے، قادیانی ہے، اور اس کے علاوہ معتزلہ ہے، جبریہ، قدریہ، اس طرح کے جو فرقے ہیں، کیونکہ ان کا رد بھی کرنا بہت ضروری ہے، تو ان کا رد کر کے ان پر دلیلیں قائم کرنا ہے نا، دلیلیں اکٹھا کرنا قرآن و حدیث سے، یہ بھی بدعت واجبہ میں آتا ہے، بدعت واجبہ میں آتا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ گمراہ فرقوں کے خلاف دلیلیں نہیں قائم کریں گے، تو پھر اہل سنت کے افراد کا ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کے ایمان و عقائد برباد ہو جائیں گے، لوگوں کا ایمان و عقائد خراب ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، چاروں طرف گمراہیت پھیل جائے گی۔ تو یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ اچھی بدعت ہے۔ اور یہ کہ بدعت مستحبہ، بدعت حسنہ کی دوسری قسم بدعت مستحبہ ہے۔ بدعت مستحبہ تو یہ بھی ایک اچھی بدعت ہے، جیسے محفل میلاد النبی ہم لوگ کرتے ہیں نا، میلاد پاک کی محفل سجاتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ غلط چیز ہے۔ یہ غلط چیز اس لیے نہیں ہے کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے، میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بزرگان دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ غلط چیزیں ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط چیزیں ہیں۔ قرآن پڑھنا کیا غلط چیزیں نہیں ہیں؟ تو قرآن کے جو اصول و ضوابط ہیں، یہ انہی پر قیاس کیا گیا ہے۔ محفل میلاد النبی یہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے، اور یہ بدعت حسنہ کی دوسری قسم بدعت مستحبہ ہے۔ اب آتے ہیں بدعت سیئہ پر، یعنی جو قرآن و احادیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ بدعت ہے جو حرام ہے، جیسے ہندوستان میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، یہ قسم کے جو تعزیہ بناتے ہیں، پھر اس میں جا کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کا پھیرا لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو تعزیہ داری ہوتی ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوئی، لیکن یہ بدعت کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیئہ، اور یہ حرام بدعت ہے، یہ حرام بدعت ہے۔ میں آپ کو چند مثالوں میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اور بدعت سیئہ کی ایک دوسری قسم ہے بدعت مکروہہ، بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین، یعنی عید بقرعید کی نماز جو ہوتی ہے، اس کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اردو میں پڑھے، یہ حضور کے زمانے میں تو ہوتا نہیں تھا، اگر کوئی اردو میں پڑھے یا کسی لینگویج میں پڑھے عربی کے علاوہ، تو یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے، اور بدعت سیئہ کی دوسری قسم بدعت مکروہہ ہے، بدعت مکروہہ ہے۔ اب لاسٹ بدعت مباحہ، میں نے آپ سے اس سے پہلے سمجھایا کہ بدعت مباحہ وہ ہے جو چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن حضور کے زمانے کے بعد ہوئی، لیکن اس کو کرنے میں یا نہ کرنے میں ثواب بھی نہیں، نہ کرنے میں عذاب بھی نہیں، تو یہ بدعت مباحہ ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بدعت کی ان تینوں قسموں کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام بدعتیں غلط ہیں، جیسا کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں تمام بدعتیں غلط ہیں، تو پھر میں ان سے کہنا چاہوں گا
کہ کلو بدعتن دلالہ سے اگر آپ تمام بدعتوں کو غلط ثابت کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کی۔ حضور کے زمانے میں لوگ تراویح الگ الگ جدا گانا پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق نے بعد میں ان چیزوں کو جماعت میں تبدیل کیا۔ اگر یہ اس کو غلط ثابت کیا جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ تو ہر بدعت غلط نہیں ہوتی ہے، وہ بدعتیں غلط ہیں جو قرآن و احادیث کے مخالف ہوں۔ اب دیکھ لیجئے، جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، فضیلت وغیرہ کی پڑھائی کرتے ہیں مولویت کی، ان کو پتہ ہوگا علم کلام ہے جس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں علم کلام باضابطہ اس طریقے پر نہیں تھا، یہ آج ہے، یہ کچھ حضور کے زمانے کے بعد ہوا، تو یہ اس کو آپ بدعت کہہ کر کے، ہر بدعت گمراہی کہہ کر کے، کیا آپ اس کو علم کلام کو بدعت گرداننا چاہتے ہیں؟ ایسی بدعت جو غلط ہے، جو گمراہ ہے؟ یقیناً نہیں، یہ بدعت تو ہے حضور کے بعد ہوئی، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح علم اصول حدیث ہے، علم اصول فقہ ہے، اور حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں اکٹھا کرنا، یہ حضور کے زمانے میں حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں اکٹھا تو نہیں کیا گیا تھا، بعد میں اکٹھا کیا گیا، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح قرآن میں اعراب اور رکوع کے لیے جگہ بنانا وغیرہ، یہ چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، تو ہم اس کو گمراہ بدعت نہیں کہتے ہیں، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ تو حضور کے زمانے کے بعد جو بھی چیزیں ہوئیں، ان تمام چیزوں کو سرے سے آپ نکار نہیں سکتے ہیں، خارج نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی بدعت ہے جو گمراہی ہیں، یقیناً نہیں، بلکہ ہم ان کی صورتیں نکالیں گے۔ وہ بدعت کی 3 قسمیں کریں گے۔ اگر وہ پہلی کیٹیگری میں آتا ہے تو بدعت حسنہ ہے، اور اگر دوسری کیٹیگری میں آئے تو وہ بدعت سیاہ، غلط بدعت ہو تو بدعت سیاہ، اور اگر اس میں کچھ قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہ ہو، اسلام کے مخالف نہ ہو، اور کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، تو وہ بدعت مباحہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات بدعت کی ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور بدعتی تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے نئے عقیدے ایجاد کیے۔ اب وہ عقیدے کیا ہیں میں دوسری ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، اور گمراہ فرقوں کا رد بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات بدعت کی بارے میں جو بھی انفارمیشن ہم نے دی آپ کو، جو بھی معلومات آپ تک پہنچائی، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ حضرات میرے چینل پہ بنے رہیں اور میری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس چینل سے جوڑیں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کریں آسان لفظوں میں۔ ایک بات اور، اگر میری چینل میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔